ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور، میرے اس لڑکے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے اور یہ آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ کی خدمت میں ہی رہے اور آپ اسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیں۔ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اسے مجاہدے اور ریاضت کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ریاضت میں انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا ہوتا ہے، تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو سوکھے روٹی کے ٹکڑے دیے گئے اور اس پر ہی اسے گزارا کرنا تھا۔ سوکھے ٹکڑے کھانے کی وجہ سے وہ بہت کمزور پڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ بڑھیا اپنے بیٹے کو دیکھنے کی غرض سے وہاں پر آئی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا خشک روٹی کے ٹکڑے بنا سالن کے کھا رہا ہے اور بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ تو وہ شکایت کرنے کی غرض سے سرکار غوث اعظم کے حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرکار غوث اعظم پکی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور ہڈیوں کو ایک جگہ پر جمع کرتے جا رہے ہیں۔ اس بڑھیا نے شکوے بڑے انداز میں کہا کہ حضور، آپ نے میرے بیٹے پر کوئی مہربانی نہیں فرمائی، اور کہنے لگی کہ آپ پکی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا خشک روٹی بنا سالن کے کھا رہا ہے۔ یہ آپ نے بہت ناانصافی کی ہے۔ اس بڑھیا کی یہ بات سن کر سرکار غوث اعظم مسکرائے اور مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے کہ اے مرغی، اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرماتے ہی وہ مرغی ہڈیوں سے گوشت بن کر زندہ کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، جب تیرا بیٹا بھی اس مرتبے کو پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن پہلے اسے مجاہدے اور ریاضت تو کر لینے دے۔ تو ہی تو کہتی تھی کہ اسے اعلیٰ مقام پر پہنچانا ہے، تو اعلیٰ مقام پر بنا مجاہدے اور ریاضتوں کے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو وہ بڑھیا بہت شرمندہ ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے معافی مانگنے لگی اور واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔